سامعین محترم، سورہ فاتحہ جو ہے یہ فاتحۃ الکتاب، یہ صرف ایک نام ہے اس کا، یعنی اس سے کتاب کی ابتدا ہوتی ہے اور ہر کتاب کا ایک مقدمہ ہوتا ہے۔ کتاب کس پائے کی ہے، کتاب کے اندر کیا ہے، اس مقدمے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کس پائے کی کتاب ہے۔ تو فاتحۃ الکتاب یہ قرآن حکیم کا مقدمہ ہے۔ سورہ فاتحہ جو کچھ قرآن حکیم کے اندر ہے نا، وہ اللہ نے اس مقدمے کے اندر لکھا، اس لیے یہ بڑی فضیلت والی ہے۔ تو جب اللہ رب العزت نے کہا الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب ہے تمام جہانوں کا، سب تعریفیں اسی کے لیے لائق ہے۔ کیوں؟ جب وہ تمام جہانوں کو پالنے والا ہے تو پھر ساری تعریفیں جو ہیں وہ بھی اسی کے لیے مخصوص ہے۔ جب وہ تمام جہانوں کو پالنے والا ہے تو پھر تمام تعریفوں کے لائق اور مستحق بھی وہ اللہ ہے۔ تمام تعریفوں کے لیے اس لیے کہا ہے کہ الحمد کے اوپر جو الف لام ہے یہ استغراق کا ہے، یعنی ہر قسم کی تعریف جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ تعریفوں کے لائق میرا اللہ ہے، سب تعریفوں کا مالک بھی اللہ ہے، اس لیے کہ یہ اس جہان کو پالنے والا ہے۔ تمام جہانوں کا پالنے والا، جہان ایک تو نہیں ہے، عالم ارواح تھا وہ ہم سے قبل تھا، اب ہے، اس کے بعد قبر ہے، اس کے بعد حشر ہے، پھر زمین کے نیچے کتنے عالم ہیں، کتنے مخلوقات ہیں، واللہ اعلم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اوپر کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تبھی اللہ رب العزت نے کہا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ عالمین جو ہے نا عالم کی جمع ہے، اور یہاں پہ ہم لفظ غلطی کرتے ہیں، عالم اور عالم میں فرق ہے۔ عالم جہان کو کہا جاتا ہے، عالم جاننے والے کو کہا جاتا ہے۔ جب بندہ یہ کہتا ہے نا فلاں بہت بڑا عالم ہے جی، یہ غلط ہے۔ ایک پڑھے لکھے آدمی کے لیے، عالم کے لیے، سکالر کے لیے عالم کا لفظ بولا جاتا ہے، یہ لام کے نیچے زیر ہوتی ہے، اور عالم جہان کو کہتے ہیں۔ عالمین تمام جہان کا رب ہے، کون؟ اللہ۔ اللہ کون؟ اللہ۔ تمام جہانوں کو پالنے والا اللہ ہے، اور وہی عبادت کے مستحق ہے، اسی لیے بندہ ہر دم اسی کی تعریف کرتا ہے۔ وہ تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اس لیے سورہ فاتحہ کی ابتدا اس آیت سے ہے، اور اس کے بعد جو دو لفظ ہیں، ایک آیت ہے اور الرحمن الرحیم، یہ اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ اس نے سارا نظام جو ہے وہ رحمت کے اوپر رکھا ہوا ہے، ورنہ پیوں سے کہا جاتی ہے کہانی جبار، کریم، غفور نہیں، مصفر، رزاق، کوئی صفت نہیں لایا۔ وہ اگر لایا ہے تو الرحمن الرحیم، وہ صفت لایا، جس کا ماخذ جو ہے رحمت ہے، تو اس کا سارا نظام جو ہے نا وہ رحمت کے اوپر، رحمت کے اوپر، محبت کے اوپر مبنی ہے۔ اس لیے اس نے کسی چیز کو فضول نہیں بنایا، وہ بے نیاز ہے۔
جس طرح اس نے چاہا اس طرح اس نے بنا دیا ہے. تو رحمان جو ہے اس کا معنی ہے حاجت کو دیکھ کر دینے والا، اور رحیم کا معنی ہے اعمال کو دیکھ کر کے دینے والا. اس لیے دنیا میں لوگ فرعون کو بھی دے رہا ہے، موسیٰ کو بھی دے رہا ہے، نمرود کو بھی دے رہا ہے، ابراہیم کو بھی دے رہا ہے، اپنوں کو بھی دے رہا ہے، دوسروں کو بھی دے رہا ہے، کیونکہ بندے تو اس کے سارے ہیں. آخرت کا جو معیار ہے، دار و مدار ہے، وہ اعمال کے اوپر ہے. جتنے اعمال پائے گئے ہوں گے، جتنے اعمال اچھے ہوں گے، آخرت کو پھر اس حساب سے دے گا. دنیا میں وہ سب کو دیتا جا رہا ہے، اور اس کی بے نیازی کی وہ اس کے بندے ہیں بھائی، جن کو وہ دنیا میں آپ دیکھ کے دیتا جا رہا ہے. چلو بے جان ہی سے ہیں تو اسی کے نا، مردار ہی سے ہیں تو اسی کے نا. جب موسیٰ علیہ السلام نے کسی دور میں ایک گھڑا بنایا تو بڑا خوبصورت بنا. خوبصورت جب گھڑا بنا تو موسیٰ علیہ السلام نے رکھ دیا کہ اس کو میں اپنے استعمال میں رکھوں گا. دوسرا بنا کے بیچ دوں گا. دوسرا بنایا وہ اس سے زیادہ خوبصورت لگا، اس کو بھی رکھ دیا. تیسرا بنا کے بیچوں گا. تیسرا بنایا وہ بھی خوبصورت ہے، موسیٰ علیہ السلام نے وہ بھی رکھ لیا. چلو جی اگلا بنا کے بیچوں گا. بناتے گئے اور خوبصورت بنتا گیا تو گھڑوں کا جو ہے وہ آپ کا چھپر تھا یا کمرہ تھا وہ فل ہو گیا، مکمل ہو گیا. رات کو آندھی آئی، طوفان آیا، اس چھپر کی یا کمرے کی چھت جو ہے وہ اندر گر گئی. جب چھت گھڑوں کے اوپر لگی تو کیا ہوا جی؟ گھڑے سارے ٹوٹ گئے. اب موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہیں، جلیل القدر پیغمبر ہیں. کبھی کبھی بات سختی بھی سے کرتے تھے، ہم کلام بھی رب سے ہوتے تھے. جا کے شکوہ کیا، میرے مولا میں نے جتنے گھڑے بنائے سارے تو نے توڑ دیے. یہ سوال ہے موسیٰ علیہ السلام کا، میرے اللہ میں نے اتنے گھڑے بنائے تو نے سارے گھڑوں کو توڑ دیا. آگے بھی تو پھر احکم الحاکمین رب ہے نا، حکمتوں کا شہنشاہ اور حکمتوں کا بادشاہ تو میرا اللہ ہے نا. جو وہ جانتا ہے وہ بندہ تو نہیں نہ جانتا. تو موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگا، موسیٰ تجھے اپنے گھڑوں کی فکر ہے، میرے گھڑے جو تم نے دریائے نیل میں بہا دیے ہیں تجھے ان کی فکر نہیں ہے. اور فرعون اس کی پارٹی ساری دریائے نیل میں بہہ گئی. تو اللہ نے کہا جو میرے بنائے ہوئے گھڑے تھے ان کو تو تو نیل میں بہا کے آ گیا، ان گھڑوں کی فکر نہیں ہے، تجھے اپنے گھڑوں کی فکر ہے. وہ احکم الحاکمین ہے، جس کو جس حال میں جس رنگ میں رکھے وہی رکھنے پہ قادر ہے، کوئی اس کی قدرت پہ انکار نہیں کر سکتا. تو اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین، تمام جہان کو پالنے والا وہ اللہ ہے. الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان ہے اور جو بڑا بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. تو سامعین محترم، یہ قرآن کا جو ہے نا مقدمہ بیان کیا جا رہا ہے. میں مثال دوں تو یہ مثال غلط نہیں ہوگی. جس طرح ایک بیج کے اندر پورا درخت مثمر ہوتا ہے، اسی طرح پورا قرآن جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے اندر ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ بیج سامنے نظر آ رہا ہے، اس پہ درخت چلتا نظر آتا ہے، اس کے اوپر درخت کا سیمپل بنا ہے. بولے نا نہیں بنا. ذرا توجہ سے بیٹھے نا. درخت بیج گندم کا ہے، بیج کسی درخت کا ہے، بیج کسی دال کا ہے. دال کا سن کے منہ میں پانی آ گیا آپ کے. ہم مولویوں کو جو ہے وہ دال سن کے پانی نہیں آتا، ہم گوشت بول رہے ہیں. دال سے آپ کے آ گیا. بیج چاہے دال کا ہے چاہے گوشت کا ہوتا ہے نہیں ہوتا. کیسے بیٹھے ہوئے ہیں آپ؟ ذرا توجہ سے بیٹھے نا بھائی. گوشت کا بیج کہاں سے آ گیا؟ گوشت کا بیج جو ہے وہ محلول کی صورت میں ہے. میں سالڈ بیج کی بات کر رہا ہوں. اب بتاؤ گوشت کا بیج ہے نا؟ نہیں ہے. اب سمجھ آئے گی آپ.
تو توجہ سے بیٹھا کرے. یہ دین کی بات ہے. ذرا غلط میں آپ کو مثال دیتا ہوں. میں نے ایک دفعہ جو ہے نا ابتدائی دور تھا, اب تو میں کسی مسلک کے خلاف نہیں بولتا, تو میں نے ایک فرقے کی بات کی کہ میں نے کہا انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو جتنے بھی ہیں نا بریلوی حضرات, یہ والد الثنا یا ان کے جو اسلاف ہیں اولیاء کرام, چلو نام بھی لے لیتا ہوں, میرے تشیح کی کتاب ہے, ویسے میں نہیں تو ہے اس کا وقار نہیں ہے. تو ان کے جو بڑے ہیں نا وہ سارے جو ہے والد الثنا جس کو حرامی کہتے ہیں وہ ہے. تو میں نے تو اس کتاب کے حوالے سے بات کی. جب جمعہ ختم ہوا دوسرے دن پتہ چلا ایک بھی اس نے کہا مولوی نے ہمیں حرامی کہا, دوسرے نے کہا مولوی نے ہمیں حرامی کہا. میں تو پورا ہفتہ سن کے نا اگلے جمعے کے پھر میں نے جو ہے وہ تشریف فرما دی. تو جب تشریف فرمائی تو سارے اٹھ کے کھڑے ہو گئے جی ہمیں کتنی بڑی غلط فہمی لگی ہے, آپ آسان لفظوں میں سمجھایا کریں. تو اس لیے توجہ سے بیٹھے, یہ دین کی بات ہے. ذرا غلط ہو گئی آگے چلیں گے غلط سمجھ آئے گی, کیونکہ ہم لوگ تو ویسے بھی آتی ہیں مولویوں کے پیچھے بات کرنے کی. اب تو آپ نے زیادہ کرنی ہے کہ مولوی جو ہے وہ زیادہ بکھر جائیں گے, کیونکہ مریم نواز 25,000 دے گی, لاکھ لانا جیسا کوٹھا بھیڑا ایسا تو بات بھی بیڑی. اور ظالم کی بچی ذرا یہ تو سوچنا بھائی, مولوی کی 9 سال کی ڈگری ہے. کتنے کی؟ 9 سال کی. اسلامیات پڑھے نا, الف سے شروع کرے پہلی کتاب سے 16ویں تک پڑھتا ہے. مولوی کے سامنے ایم اے اسلامیات کرنے والا 5 منٹ بیٹھ جائے میں مولویت چھوڑ دوں گا. اتنا مشکل نصاب ہے, اور وہ بھی میٹرک کے بعد ہے. عربی ادب کو کھنگالتے ہیں اور یہ 14 جماعتیں پڑھ کے کہتے ہیں مولوی کو کیا پتا. وہ بیٹھیے, اگر خدا تجھے عقل دیتا تو کم از کم مزدور کے برابر تو رکھتی. پر قصور نہیں ہے نا, ان کے بڑے جب آئے تھے نا بڑے صغیر میں, ان کے بڑوں کی بات کر رہا ہوں جن کی یہ روحانی ذریت ہے, جن کی یہ ناجائز روحانی ذریت ہے. وہ جب آئے تھے نا بڑے صغیر میں تو 8 حصے ہوتے تھے, نائی کا, موچی کا, غبار کا, اس طرح جتنے بھی ہوتے تھے جی, غریب کا, مسکین کا. جب وہ گندم گائی جاتی تھی نا, گائی کے بعد دانوں کا ڈھیر لگایا جاتا ہے, پھر دانے اٹھا لیتے تھے, پھر پیچھے جو کچرا بچتا وہ کسی بیچارے نائی کو دے دیے, موچی کو دے دیے, پھر مسکین کو دے دیے, غریب کو دے دیے. ان کے پیچھے جو آخری ہوتا تھا نا وہ کون ہوتا تھا؟ وہ کون ہوتا تھا؟ آپ کا امام, مولوی تمہارا امام ہوتا تھا. ان کے جو بڑے تھے نا کرتوت ان کے کالے تھے, شکل میں وہ گورے تھے. سمجھ آ رہی؟ وہ بولو تو صحیح, سب سن گیا تو آ رہی. ان کے جو بڑے تھے وہ کہتے ہیں نا جس کتے نہ منہ نہیں وہ شکار کے کرنا, اور پیڑیے منہ دا تیڑا ہوتا جو گا گل تے کم از کم چنگی کر سک. سمجھ آ رہی ہے یا مزید سمجھاؤں؟ بس کافی ہے. اور قیامت جو ہے کہ میرے اوپر آئی گی, ہم تو سب کچھ سہنے کے لیے تیار ہیں. تو سامعین محترم آ کے وہ جا رہا ہے, سارے پیچھے مولوی جا رہا ہے, وہ اس نے بھی جھولا اٹھایا ہے. کون؟ امت مسلمہ کا امام جو آخری حصے والا ہے. جب 1961 میں MFNO تیار کیا گیا, مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961, تو اس میں بھی نکاح کی فیس انہوں نے نہیں رکھی تھی. ان کو پتہ ہوتا ہے زکوٰۃ کا چیئرمین ہم بناتے ہیں اور نکاح رجسٹرار بھی ہم بناتے ہیں, اس لیے اس میں بھی مولوی کی نہیں ہے. یہ تو مولوی کا اپنا کمال ہے کہ تم سے چھین لیتا ہے, چاہے بدماشی سے چاہے دھوکے سے 5,000 لے لیتا ہے, 10,000 لے لیتا ہے. جس طرح وکیل جھوٹ مار کے فیس نکال لیتے ہیں, اسی طرح مولوی بھی جھوٹ بول کے نکال لے. میں نے آگے بھی جمع کروانا ہے. تو بھائی ہم بولتے ہیں, کس نے آپ کو کہا ہم نہیں بولتے؟ میں نے آپ کو نہیں بتایا کہ جب آپ سے مولوی صاحب کہتا ہے, میرے جنازوں پہ میں دیکھتا ہوں, یہاں پہ بھی کئی مولوی آ کے کہتے ہیں
اے جی میری طرف سے 5 سپارے جی، 10 سپارے جی، ایک قرآن کا ختم۔ جو اپنی ماں کے لیے نہیں پڑھتا، اپنی ماسی کے لیے نہیں پڑھتا، تیری ماں کوئی سونے کی بنی ہوئی ہے؟ کوئی نہیں پڑھتے مولوی، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، جتنے بھی مدرسے کے طالب علم آپ گھر میں بلاتے ہو نا، وہ سارے بیٹھ کے 25 منٹ صرف گزارتے ہیں۔ 25 منٹ پورے ہو جاتے ہیں، آپ کی ماں کا، آپ کے باپ کا ختم پورا ہو جاتا ہے، کیونکہ جب آپ خود نہیں پڑھتے تو مولوی کی کون سی تکلیف ہے بھائی، وہ پڑھے تمہارے لیے ختم۔ تم گھر میں ٹنگ پہ ٹنگ چڑھا کے ایسے بیٹھے ہوتے ہو جی، مدرسے کے طالب علم آئے ہیں، جس کا ماں پیو ہے وہی پڑھے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ جس کا ماں باپ ہے وہ پڑھے۔ ہاں اگر دین کا طالب علم سمجھ کے کرتے ہو، کم ظرف اور گھٹیا نہیں، پھر اگر آپ ان کو گھر میں بلاتے ہو تو ان کی یہ فضیلت ہے، میری بات نہیں، میرے نبی کا فرمان ہے، دین کا طالب علم جس وقت گھر سے قبرستان سے گزر جاتا ہے، اللہ 40 دن اس قبرستان سے عذاب اٹھا لیتا۔ جس نے بٹھاتا ہے تو 2 سپارے پڑھ، تو 4 سپارے پڑھ، بھائی زندگی میں تو قرآن کے نزدیک نہیں آیا، تو اب تجھے مولوی میں ٹیکا تو لگانا ہے نا جی۔ راجہ صاحب، جناب مولوی صاحب، اے بھی ختم میری طرف تھوڑی ماؤ، راجے کا منہ سونے کا ہے نا، جو مولوی بھی ختم پڑھ کے دے رہا ہے۔ کس طرح ٹیکا ہم تمہیں لگاتے ہیں؟ اس لیے کہ تم بھی لگاتے ہو، تم نے بھی تو 8ویں حصے کا سمجھا ہے نا۔ اس بھیڑی کا بوتھا شکل جو ہے نا، وہ تو اللہ نے زنانیوں والی بنا دی ہے، وہ کہ یہ نانی بن گئی ہے جی 25,000 پیڑا بوتھا۔ مولوی بھی خوش ہو رہے ہیں، یہ ہڈی ہے، ہڈی، یہ بوتھے میں ہڈی دینے والی بات ہے کہ یہ دین کی بات نہ کریں، غلام بنائے جائیں۔ آگے چلیں، جس طرح بیج کے اندر پورا درخت مثمر ہوتا ہے، اسی طرح سورہ فاتحہ کے اندر پورا قرآن چھپا ہوا ہے۔ یہ مقدمۃ الکتاب ہے، فاتحۃ الکتاب ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ کتاب صرف تحریری شکل میں نہیں ہے، یہ تقریری شکل میں بھی یہ کتاب ہے۔ تحریری شکل پہ قرآن ہے اور تقویمی شکل میں یہ جہان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، یہ تحریری شکل میں ہے۔ اور اس جہان کو پالنے والا، کہیں تو وہ دریاؤں کو پال رہا ہے، کہیں تو وہ سمندروں کو پال رہا ہے، کہیں تو وہ ہواؤں کو پال رہا ہے، کہیں تو وہ کائنات کو پال رہا ہے، کہیں تو وہ آسمانوں کو پال رہا ہے۔ جہاں جہاں انسان چلتا جائے گا، یہ جہاں بڑھتا جائے گا، وہ رب پالتا جائے گا، پال رہا ہے۔ نہ انسان ختم ہوتا ہے، نہ یہ جہان ختم ہوتا ہے۔ جس دن انسان ختم ہو جائے گا، یہ جہان بھی ختم ہو جائے گا، پھر ایک آگے جہان شروع ہو جائے گا۔ یہاں پہ رحمانیت کا نظام ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس جہان میں وہ دیتا ہے حاجت کو دیکھ کر، اس جہان میں وہ دے گا عمل کو دیکھ کے۔ اس دنیا میں جس کے جتنے اچھے عمل ہوں گے، وہاں پہ اس حساب کے ساتھ آخرت میں دے گا۔ توجہ ہے؟ اگلی بات کروں، توجہ ہے؟ اگلی بات کروں، سارا جہاں جو اس نے تیرے لیے لگا دیا ہے، میری بات نہیں، اکثر و بیشتر میں کہہ چکا ہوں، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، جتنا کچھ ہے اس زمین پہ، وما بین السماء والارض، ان کے درمیان، اے انسان وہ سارے کا سارا تیرے لیے ہے۔ سب کچھ انسان کے لیے ہے، انسان اللہ کے لیے ہے، اور وہ بھی تجھ سے 2 رکعت کا مطالبہ کرتا ہے، اور قرآن میں بار بار تجھ سے اس کا اصرار بھی کرتا ہے، میرے بندے نماز پڑھ، کھا کے رب کا جو نماز اس کی نہ پڑھے۔ اوپر دیکھو، اوپر نیچے نہیں دیکھ رہا، اب میں اجازت بھی نہیں دے رہا۔ جو بندہ رب کا کھا کے نماز بھی نہ پڑھے، بتاؤ اس سے کوئی بڑا بدقسمت ہے؟ بولو تو صحیح، پڑھو یا نہ پڑھو تہاڈی اپنی مرضی، ساڈی اپنی مرضی، تہاڈی اپنی مرضی، کیونکہ سانو تساں بھی ٹیکے لائیں گے، ہن آ کے ساڈی جڑی سربراہ اعلیٰ وہ بھی ٹیکے لا رہی ہے 25,000، قسم سے مجھے تو سن کے بھی شرم آ رہی ہے۔ میں حقیقت کہہ رہا ہوں، ہمیں آزمایا بھی جاتا ہے اور ہمیں خریدا بھی جاتا ہے۔ میرے پاس بھی کچھ ساتھی آئے تھے، ہم آپ کو جو ہے نا وہ
تو 3 ملکوں کا ٹکٹ دیتے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ چلیں. میں نے کہا جی میں مسجد کے حضرے میں قسم سے یہی بات کہی تھی, میں مسجد کے حضرے میں ایک روٹی صبح مانگ کے اور ایک شام کو مانگ کے 5 نمازیں پڑھا کے میں اس میں ایسے خوش ہوں جیسے ملکہ برطانیہ اپنے محل میں خوش ہے. اب بھائی میری زندگی کون سی رہ گئی ہے, 52 سال تو ہو گئی ہے, آگے کوئی پتہ ہے؟ ایک دفعہ بھی جھٹکا لگا دماغ سے فارغ, دوسری دفعہ بھی لگا تو آپ نے دعائیں کی. پچھلے جمعے میں نے آپ کو کہا یار میرے لیے دعا کرو, پورا ہفتہ میرا اچھا گزر گیا الحمدللہ. تو پتہ چل گیا نا کہ اللہ دعاؤں کو سنتا ہے. میرے استاد بیمار ہوئے, میں نے آپ کو بولا یار دعا کرو, وہ غشی میں 6 مہینے تک تھے, آپ لوگوں نے دعائیں کی. اگلے بار جب میں نے فون کیا انہوں نے کہا جی ماشاءاللہ سلامت ہے. تو پھر اس اللہ پہ کیوں نہ یقین کریں جس سے مانگ کے ہم اپنی حاجت پوری کرتے ہیں, اور بن مانگے اس نے پورا جہان ہمارے لیے سجا دیا ہے. تو کائنات 2 قسم کی ہے. ایک کائنات کی بھی ابتدا جب اللہ ہٹا جائے تو رحمان سے شروع کرتا ہے. یہ میں نے پہلے عرض کیا تھا پچھلے جمعے میں, رحمان اور رحیم کا جو ماخذ ہے مشتق ہے وہ رحمت ہے. اس جہان کی ابتدا بھی اس نے رحمت کے ساتھ شروع کی ہے, اور اس کتاب کی ابتدا بھی اس نے رحمت سے شروع کی ہے. توجہ ہے؟ تو میں اگلی بات کروں, کتاب کی ابتدا کس سے شروع کی؟ بولے تو صحیح, کس سے؟ الرحمن سے. الرحمن اور رحیم کا جو ابتدا ہے, ان کا جو ماخذ ہے, اور رحمان اور رحیم کا جو نچوڑ ہے یہ رحمت ہے. تو رسول اللہ کو اس کو رحمت للعالمین نہیں بنا کے بھیجا. اللہ نے کہا نا الحمدللہ رب العالمین, ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, اور رسول بھی رحمت ہے تمام جہانوں کے لیے. پتہ چلا جہاں تک جہان ہے وہاں تک رب کی ربوبیت ہے. مالک یوم الدین, جہاں تک وہ جہان ہے اس کا رب مالک ہے. جدھر جدھر رب کی ربوبیت جاتی ہے پیچھے اس کی ملکیت جاتی ہے. جدھر جدھر رب کی ملکیت جاتی ہے وہاں پہ محمد رسول اللہ کی رحمت للعالمین جاتی ہے. تو پھر ماننا پڑے گا, بات اللہ کی ہو یا بات رسول اللہ کی ہو, ہمیں دونوں کی باتوں پہ سرنڈر کرنا ہے, ان کی باتوں کو دل و دماغ میں جگہ دینا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے. جب ہم عامل بن جائیں گے پھر ہم آخرت میں بھی سرخرو ہونا شروع ہو جائیں گے. یہی تو نچوڑ ہے الرحمن. وہ دنیا میں حاجت دیکھ کے دیتا ہے, ہر ایک کو دیتا ہے. موسیٰ کو بھی پالتا ہے, فرعون کو بھی پالتا ہے, ابراہیم کو بھی پالتا ہے, نمرود کو بھی پالتا ہے. الرحیم, پھر بات جنت کی آ جاتی ہے. ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا. یہ قرآن کا بلاغتی پہلو ہے, کتنے حسین انداز سے بیان کرتا ہے, جیسے سورہ فاتح کو بیان کرتا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. قسم سے سننے والے کے دل کو بھی پھیرتی ہے اور سننے والے کے دماغ کو بھی پھیرتی ہے. شرط یہ ہے کہ خدا کا خوف بھی ہو, مصطفیٰ کی محبت بھی ہو. دھیانے سے نہ پڑھا کرو, یہ ابھی ابتدائی پہلو ہے, آگے چل کے انشاءاللہ اس کو کھولیں گے. یہ اس کے ابتدائی پہلو ہیں. اس کو آپ نماز میں پڑھتے ہو, اور نماز کی ابتدا اور اس سورہ کی ابتدا تم اللہ کی تعریف سے کرتے ہو, اس کی ربوبیت سے کرتے ہو. ربوبیت کا جب نام لیتے ہو پتہ چلتا ہے تیری ہر حاجت کو وہ پروان چڑھا رہا ہے.
اور تیری اس حاجت کے لیے وہ ہر چیز، تیری ہر ضرورت کو پروان چڑھا رہا ہے. تو مانگے پھر بھی اس نے عطا کرنا ہے، تو نہ مانگے پھر بھی اس نے عطا کرنا ہے. لیکن جو تو مانگ کے لے گا اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے. اس لیے اپنے رب کے در کا منگتا بنا رہے. کسی غیر سے مانگ کے فخر نہ کر، اس رب سے مانگ کے فخر کر. پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا کریم ہے اور کتنا رحیم ہے، اور وہ مانگنے والوں کو پسند کتنا کرتا ہے. اس لیے میری مولویوں سے بھی التجا ہے، مریم کی طرف نہ دیکھو، مریم کے رب کی طرف دیکھو. ایک مریم سلام اللہ علیہا بھی ہے نا، نام بڑا اچھا ہے. فیصلہ جو ہے اعمال پہ کیا جائے گا. اعمال کیسے ہیں تو سمجھ آ رہی ہے؟ نماز پڑھو گے، 5 وقت کی نماز پڑھو بھائی، قرآن پڑھو. یہ ہماری باتیں ہیں، یہ آپ کو نہیں اب جگا سکتی. جس امت کو 70,000 شہید فلسطین کے نہیں جگا سکے، خدا کی قسم دنیا کا کوئی مولوی نہیں جگا سکتا. جس امت کو 70,000 شہید چند مہینوں میں، اس کو مولوی کیا جگائے؟ مولوی نے تو میٹھی باتیں کرنی ہے نا، اور میٹھی اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کو میٹھی لگتی ہیں. اور جب آپ کے لیے میٹھی بات کی جائے تو آپ کی زبان بھی حرکت میں آ جاتی ہے، اور ہمارے لیے امداد بھی حرکت میں آ جاتی ہے. جتنا مال اور زیادہ ہوتا ہے اتنا بڑا نوٹ نکال کے کہتا ہے مولوی، پھر ایسا نقطہ آپ کے ذہن میں ڈالتا ہے کہ تم سارے جنتی ہو. خدا کی قسم پھر پیسوں کی بارش ہو جاتی ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ دین میٹھے کا نام نہیں، دین ایک حقیقت کا نام ہے. دین ایک حقانیت ہے. جس طرح باہر سورج چڑھا ہوا ہے نا، اس کی حقانیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح رسول اللہ کی بات کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. اس سورت کو جب پڑھا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے. جب آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا رب اللہ ہے، تو وہاں پہ یہ جملہ ذہن میں مولوی کی بات سن کے آ جاتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اس جہاں میں بھی بات رحمت کے ساتھ ہے، اس جہاں میں بھی بات رحمت کے ساتھ ہے. اس جہاں میں بھی تیری بات بغیر رسول کے نہیں بنتی. اگر رسول نہ ہوتا تجھے خدا سے واسطہ نہ پڑتا، اگر رسول نہ ہوتا تجھے خدا کی پہچان نہ ہوتی، اگر رسول نہ ہوتا خدا کی وحدانیت کا اعلان نہ ہوتا. تو اس جہاں کی بات بھی رسول اللہ کے اوپر ہے، اس جہاں کی بات بھی رسول اللہ کے اوپر ہے. جہاں پہ رسول کی رحمت ہے وہاں پہ رسول کی شفاعت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تیرے میرے اوپر تو زیادہ احسان ہے، تیرے میرے اوپر تو زیادہ احسان ہے. 1,24,000 پیغمبر آئے بابا، ان کی امتیں آپ سے جوان خوبصورت تھے، ان کی امتیں آپ سے جوان طاقتور میں طاقت میں زیادہ تھے، غسل میں زیادہ تھے، طاقت میں زیادہ تھے، قد و قامت میں زیادہ تھے، مہارت میں زیادہ تھے. پھر بھی ان کی شکلیں مسخ ہو جاتی تھی. تیری شکل نہیں مسخ ہوتی، میری شکل نہیں مسخ ہوتی، فقط رسول اللہ کی وجہ سے مسخ ہوتی. ان کو 1 کا ثواب ملے، تجھ کو 25 کا ثواب ملے. ان کو 1 کا ثواب ملے، تجھ کو 700 کا ثواب ملے. یہ ثواب جو ملنا ہے، یہ اجر جو ملنا ہے، یہ بھی محمد رسول اللہ کی وجہ سے ہے. تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہم سنت کو نہیں مانیں گے تو پھر بھی بات بن جائے گی، ہم نماز نہیں پڑھیں گے. اللہ کریم ہے بھائی، اللہ تو کریم ہے جو اللہ موسیٰ کے گھڑوں کا بھی خیال نہیں کرتا اور اپنے بہنے والے گھڑوں کو موسیٰ کو تانا دے دیتا ہے. وہ دریا میں بہنے والے میرے گھڑے ہیں، بتانا پھر کافر بھی تو اسی کے ہیں. یہ صاف مطلب ہے اللہ دنیا میں حاجت دیکھ کے دیتا ہے. الرحمن صرف دنیا میں، اسی لیے اس نے فرعون کو بھی پالا، اسی لیے اس نے نمرود کو بھی پالا، اسی لیے اس نے حامان کو بھی پالا، اسی لیے اس نے شداد کو بھی پالا. لیکن جب بات آخرت میں آئے گی اور رحیم آخرت میں ہے، اور رحیم کا مطلب فلسفیوں کے ہاں دیکھو، بلاغت کے شہنشاہوں
ہے کہ آخرت میں وہ اعمال کو دیکھ کے دے گا۔ جب تیرے نامہ اعمال میں نماز نہیں ہوگی، تیرے نامہ اعمال میں رسول اللہ کی سنت نہیں ہوگی، میرے نبی نے تو صاف یہ کہا ہے، اگر مجھ سے یہ مطالبہ کرتا ہے نا کہ قیامت کے دن میں تیری شفاعت کروں، پھر سجدوں سے میری مدد کر اور میری ذات کی اوپر کثرت کے ساتھ درود پڑھ۔ جزاکم اللہ خیر، جزا بارک اللہ۔